پاکستان میں میگا پروجیکٹ کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کی خلابیں ملائی جاتی ہیں، لیکن بہت سارے ناقدین کا خیال ہے کہ میگا پروجیکٹ انتہائی عوام دشمن ہیں، جس سے اشرافیہ کی ایک قلیل تعداد کو تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن عام آدمی کی زندگی بہت متاثر ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ جب زمین و آسمان کی خلابیں ملاتے ہیں تو انہیں ان میگا پروجیکٹ کا تاریخی بیک گراؤنڈ نہیں پتہ۔ اگر ہم جدید تاریخ میں دیکھیں کہ یہ میگا پروجیکٹ کا فینومینن کہاں سے آیا، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ 1930 کی دہائی میں جب گریٹ ڈپریشن آیا تو سرمایہ دارانہ نظام میں ایک نئے خیال کا ظہور ہوا، ایک نئے نظریے کا ظہور ہوا کہ معاشی مفادات میں یا معاشی معاملات میں ریاست کی انٹرونشن یا ریاستی مداخلت ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے جو کلاسیکل کیپٹلزم ہے اس میں ایڈم اسمتھ یا دوسرے مفکرین کا خیال یہ تھا کہ ریاست کو معاشی امور میں بالکل مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور ہر چیز کو مارکیٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن یہ تصور ابھرا 30 کی دہائی میں کہ مارکیٹ کی بے لگام آزادی جو ہے وہ مسائل پیدا کرتی ہے، اس لیے ریاست کو جو ہے وہ انٹروین کرنا چاہیے۔ امریکہ میں اسپیشلی جو صدر روزویلٹ تھے انہوں نے بڑے پیمانے پر یہ میگا پروجیکٹ شروع کیے، اور جان مینارڈ کینز نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو روزگار دیں، اس کے لیے آپ کوئی بھی الٹے سیدھے پروجیکٹ شروع کریں۔ مثلا اس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو ایک شخص کو گڈھا کھودنے کے پیسے دینے ہوں کہ وہ گڈھا کھودے، صبح میں شام میں اس کو بند کر دے، اگلی صبح پھر اسی کو کھودے اور پھر بند کرے، آپ اس کو پیسے دیں، وہ پیسے لے کے مارکیٹ جائے گا، خرید و فروخت کرے گا، اکانومی ٹریگر ہوگی۔ اور اس نے بڑے پیمانے پہ یہ سڑکوں کے جال، روڈز، فلائی اوور، بریجز، ڈیم، یہ ساری چیزیں شروع کیں جو یہ نون لیگ والے عموماً کرتے ہیں۔ لیکن امریکہ جیسی معیشت جس کا جو جی ڈی پی ہے وہ ٹریلینز آف ڈالر میں ہو، جس کا ٹیکس کا کلیکشن بہت اچھا ہو، وہ تو شاید یہ افورڈ کر سکتی ہے، لیکن پاکستان جیسے غریب ملک کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کمپنیوں نے جب امریکہ میں یہ ساری چیزیں بنا لیں تو انہوں نے پوری دنیا میں دیکھا، پوری دنیا میں یہ پہنچنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے غریب ممالک پر یہ کیپٹل انٹینسو پروجیکٹ یا ایسے پروجیکٹ جس کے لیے بہت خطیر رقم چاہیے ہوتی ہے وہ ان پر مسلط کیے، اور وہ مسلط کر کے ان کو قرضوں کی دلدل میں بھی پھنسایا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک انڈر پاس بنا لیں، مثال کے طور پہ راولپنڈی میں ایک انڈر پاس بنائے جس کی مالیت 1 ارب سے زیادہ ہے، 1 ارب میں پورے راولپنڈی کو آپ پینے کا صاف پانی دے سکتے ہیں، جب کراچی میں خالی آپ ایک پروجیکٹ پر تقریباً 30 بلین روپے سے زیادہ آپ لگا دیں گے بسوں کے پروجیکٹ میں، یا اس کے لیے جو فلائی اوور آپ بنا رہے ہیں، روڈ بنا رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح وہاں سیوریج بہتر کریں گے۔